لك الحمد يا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے مرتبہ درود آپ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ ان کی شہرت کا ڈنکا عرب و عجم میں بج رہا ہے. چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، دنیا کے ہر کونے کونے میں، دنیا کے ہر کونے کونے میں جہاں پر بھی آپ کے ماننے والے، چاہنے والے، جاننے والے موجود نہ ہو، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی بے مثال تھی. آپ نے جس میدان میں قدم رکھا، چاہے وہ علم کا میدان رہا ہو، جب آپ نے علم کے میدان میں اپنا قدم رکھا تو ایک بہترین عالم دین بن کر نکلے. جب آپ نے خطابت کی دنیا میں قدم رکھا، ایک بہترین لاجواب آپ خطیب بن کر نکلے. جب آپ نے ادیب کی دنیا میں قدم رکھا تو آپ ایک بے مثال ادیب بن کر دنیا کے سامنے آئے. جب آپ نے اپنے ہاتھوں میں قلم کو پکڑا اور شاعری کرنا شروع کیا تو آپ شاعروں کی لائن میں ایک بے مثال شاعر نظر آئے. آپ نے ہر میدان میں قدم کو رکھ کر اور بے مثال بن کر دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. وہ شخصیت ہے کون جو اتنی لاجواب ہے، جو بے مثال ہے، جو باکمال ہے؟ اس شخصیت کا نام حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات. آپ کی ولادت 14 ذی قعدہ 1361 ہجری میں اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 23 نومبر 1942 عیسوی
کاشانہ رضا محلہ سودا کلان بریلی شریف مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان علیہ الرحمہ کے آنگن میں آپ تشریف لائے۔ آپ کے دادا کا نام حجت الاسلام محمد حامد رضا خان علیہ الرحمہ ہے، اور آپ کے پردادا کا نام سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، اور آپ کے نانا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا، اور والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے۔ اس نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا تجویز ہوا، اور عرفی نام اختر رضا ہے، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنا تخلص بھی اختر ہی چنا، اختر ہی رکھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا عقیقہ محمد نام سے ہوا، محمد نام سے آپ کا عقیقہ ہوا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ آپ کے گھرانے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کا عقیقہ محمد ہی نام سے ہوتا ہے، یعنی اس کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ اور اس بات کا اعلان، اس بات کو واضح میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے خود کیا ہے۔ تو میرے حضور تاج الشریعہ کا بھی دستور خاندان کے مطابق آپ کا عقیقہ محمد نام سے ہوا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضور، میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرما دیں۔ یعنی ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور، میرے گھر میں ایک بھتیجا تشریف لایا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی تاریخی نام بتا دیں جو میں اپنے بھتیجے کا نام رکھ دوں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تاریخی نام میں کیا فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں تاریخی نام میں کیا فائدہ؟ نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تاریخی نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نام رکھا جائے جس نام کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہو، جس نام رکھنے پر حدیث پاک میں
فضیلت موجود ہو کہ اگر یہ نام رکھا جائے گا یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب میرے سیدی اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے میں نے سب کا نام محمد رکھا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے گھر میں اور میرے بھائی کے گھر میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کا نام میں نے محمد رکھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، اب ایک گھر میں اگر 3 بیٹا ہو، ایک ہی نام سے تینوں بیٹا ہو، تو اب اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو پریشانی ہوگی۔ تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ ان اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھیں، محمد نام سے عقیقہ کرائیں، اور عرفی نام یعنی پکارنے کے لیے تینوں میں علیحدہ ایک پہچان دینے کے لیے عرفی نام دے دیں۔ جیسے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کا نام محمد تو رکھا مگر پکارنے کے لیے محمد حامد رضا رکھ دیا۔ مفتی اعظم ہند کا بھی نام محمد رکھا، محمد کے نام سے آپ نے عقیقہ کیا مگر پکارنے کے لیے آپ نے ایک عرفی نام دے دیا تاکہ بلانے میں پکارنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو یہ محمد نام رکھا ہے اپنے بیٹوں کا، کیونکہ آپ نے حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ محمد نام رکھنے سے بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مگر ہم اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کا نام کسی عالم دین سے رکھوانے کے بجائے ٹی وی سیریلوں سے نام چن کر اپنی اولادوں کا نام رکھ دیتے ہیں، اور حال یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کا معنی بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن کا معنی بھی نہ لغت میں ملتا ہے اور نہ ڈکشنری میں ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا نام ہرگز نہ رکھیں، بلکہ ایسا نام رکھیں کہ جن کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہو، جس نام کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہو۔ میں آپ کے سامنے چند حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالی اس کے باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنے آقا کی محبت میں اپنے آقا کا نام محمد یا احمد اپنی اولاد کا رکھ دیا تو اللہ تعالی اس کے باپ کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی بخش دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو محمد یا احمد نام رکھنے سے کتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، قیامت کے دن ملائکہ کہیں گے، قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میدان محشر میں جمع ہوں گے، قیامت کے دن اس میدان محشر میں فرشتے اعلان کریں گے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہے جنت میں چلے جاؤ، جس کا نام محمد یا احمد ہے
اس کے لیے یہ اعلان کریں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، محمد یا احمد نام رکھنے پر بہت ہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، ملائکہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی کا نام محمد یا احمد ہے۔ یعنی جس گھر میں محمد یا احمد نام کا کوئی شخص رہتا ہے، کوئی لڑکا، کوئی آدمی رہتا ہے، تو اس گھر کی زیارت کے لیے ملائکہ آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے ملائکہ آتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نام محمد، یہ نام احمد بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اپنی اولاد کا نام محمد یا احمد ضرور رکھو تاکہ یہ فضیلتیں تم کو حاصل ہو سکے۔ اور یہ ٹی وی سیریلوں والا نام بالکل چھوڑ دو، بلکہ ایسا نام تجویز کرو جس کا معنی درست ہو اور جس نام کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہو وہی نام رکھو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد محترم نے ایک تقریب کی، ایک محفل جمائی، ایک پروگرام کیا اور اس میں منظر اسلام کے تمام طلبہ کو بھی بلایا اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء دین کو بھی دعوت دی اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو بھی بلایا کہ حضور آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ آج اختر رضا یعنی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی تسمیہ خوانی ہے اور آپ کو تسمیہ خوانی کرانی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مفتی اعظم ہند آپ کے نانا جان تسمیہ خوانی کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور جو طلبہ آئے ہوئے تھے ان طلبہ کو بھی کھانا کھلایا گیا۔ یعنی اس طرح دھوم دھام سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی تسمیہ خوانی کرائی گئی کہ کھانا بھی کھلایا گیا اور بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر فیض حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں جمع کیا گیا اور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے ناظرہ اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا، آپ نے ناظرہ اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا، پھر اس کے بعد ابتدائی کتب خود اپنے والد محترم یعنی مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان علیہ الرحمہ سے آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ کرا دیا، درس نظامی کی تکمیل یہی کی، یعنی آپ نے درس نظامی جو ہے دارالعلوم منظر اسلام میں حاصل کی۔ ایک چیز آپ کی سیرت میں بہت ہی زیادہ پائی گئی، وہ یہ تھی کہ آپ کو مطالعہ کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ آپ بچپن سے ہی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، نئی نئی کتابوں کو ہمیشہ پڑھتے رہے،
جب بھی آپ کو وقت ملتا آپ کتاب لے کر بیٹھ جایا کرتے، بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ راستہ چلتے تھے تو کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے منزل اسلام سے دارالعلوم منزل اسلام سے درس نظامی مکمل کر لی، تو اب اعلیٰ اور تعلیم کے لیے اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ 1963 عیسوی میں مشہور یونیورسٹی مصر زبان و ادب پر مہارت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ 1963 میں مصر تشریف لے گئے، جامعہ ازہر میں یونیورسٹی میں آپ 3 سال مسلسل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 1966 عیسوی میں آپ پھر دوبارہ تشریف لائے، یعنی آپ مصر 3 سال آپ نے مسلسل پڑھائی کی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دوران تعلیم جب آپ کا امتحان ہوا اور وہ امتحان تقریری تھا، تو جب امتحان لینے کے لیے ممتحن یعنی امتحان لینے والا آیا تو اس نے تمام کلاس والوں سے علم کلام کے متعلق سوال کیا۔ اس میں آپ کے ہم سبق طلبہ جواب نہ دے سکے، یعنی جو بچے آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، کوئی بھی بچہ علم کلام سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ اب ممتحن نے، امتحان لینے والے نے آپ کی طرف اشارہ کر کے سوال کو دہرایا، آپ کی طرف اشارہ کر کے سوال کو دہرایا، پھر آپ نے اس کا شاندار جواب دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے سوال کو دہرایا، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شاندار طریقے سے علم کلام کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا آپ نے جواب دیا، یہاں تک کہ امتحان لینے والا شخص تعجب میں پڑ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ تو شعبہ تفسیر و حدیث کے طالب علم ہیں، پھر بھی علم کلام میں یہ گہرائی ہے؟ تعجب میں پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر تو شعبہ تفسیر و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو علم کلام کے متعلق، اور آپ اتنی شاندار طریقے سے اتنے اچھے انداز میں آپ علم کلام کے سوال کا بھی جواب دے رہے ہیں، آخر آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے دارالعلوم منزل اسلام میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علمی جواب سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور آپ کو ہم سبق طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر دی۔ جب آپ نے خوبصورتی کے ساتھ جواب دے دیا تو امتحان لینے والا شخص جو تھا وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے آپ کا جواب سن کر، کیونکہ آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا۔ پھر کیا تھا میرے مسلمان بھائیوں؟ دیکھو
آپ تمام طلبہ میں جتنے بھی آپ کے ساتھ پڑھنے والے طلبہ تھے سب میں سب سے زیادہ آپ کو نمبر ملا. رزلٹ کے بعد آپ کو اول نمبر پر آنے کی وجہ سے مصر کے صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر صاحب نے بطور تمغہ ایوارڈ دیا اور BA کی سند عطا کی. یعنی آپ پہلی پوزیشن پر آ گئے اور آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات کہ آپ مصر میں آپ رہنے والے ہندوستان کے ہیں. آپ کی زبان کچھ اور ہے اور مصر کی زبان کچھ اور ہے، مگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم تھا کہ آپ وہاں کی زبان یعنی عربی زبان اتنی بہترین انداز میں بولتے تھے کہ ہر کوئی آپ کی آواز کو سننے کے لیے ترستا رہتا. جب آپ گفتگو کرتے، جب آپ کلام فرماتے تو سننے والا بہت ہی کان لگا کر سنا کرتا تھا. اب میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک خوبی کو بیان کیا کہ میرے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو میرا ولی ہوتا ہے، میرا دوست ہوتا ہے، میرا محبوب بندہ ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں متقی کے بارے میں، متقین کے بارے میں خزائن العرفان کے اندر یہ بات موجود ہے. ہدی للمتقین کے متعلق فرماتے ہیں صاحب خزائن العرفان کہ متقیوں کی 7 قسمیں ہیں. متقیوں کی 7 قسمیں ہیں آپ نے بیان فرمائی. پہلی قسم آپ نے فرمائی کہ کفر سے بچنا، یعنی جو متقی ہوگا وہ کفر سے بچے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیز ہر مسلمان کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو یہ چیز حاصل ہے کہ وہ کفر سے بچتا ہے، وہ کفر نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور دوسری چیز آپ نے جو بیان فرمائی بد مذہبی سے بچنا. آپ نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ متقی جو ہوگا وہ بد مذہب نہیں ہوگا، وہ بد مذہبی سے بچنے والا ہوگا. اور میرے مسلمان بھائیوں یہ ہر سنی کو نصیب ہے، یہ چیز ہر سنی کو نصیب ہے کہ وہ پورے طریقے سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. اور تیسری چیز ہر کبیرہ گناہ سے بچنا. ہر کبیرہ گناہ سے بچنا یعنی جو متقی ہوگا
وہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہے گا، وہ کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، وہ کبیرہ گناہ سے بچے گا۔ اور چوتھی چیز صغائر یعنی صغیرہ سے بھی بچے گا، یعنی کبیرہ گناہ سے بھی وہ بچے گا اور صغیرہ یعنی چھوٹی گناہ سے بھی بچے گا اور بڑی گناہ سے بھی، یعنی جو چھوٹا کام گناہ والا ہے اس سے بھی وہ بچے گا اور جو بڑا کام ہے گناہ والا اس سے بھی وہ بچے گا۔ اور پانچویں چیز صبحات سے بچے گا، یعنی جو متقی ہوگا وہ صبح نہیں کرے گا، وہ صبحات سے بچے گا۔ چھٹی چیز شہوات سے بچے گا، شہوات سے وہ بچے گا۔ اور ساتویں چیز جو ہے غیر کی طرف اتفاق سے بچے گا، یعنی وہ غیر کی طرف اتفاق سے بچے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ان 7 چیزوں سے یہ واضح ہو گیا کہ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اس کا ایمان بھی درست ہوگا، وہ بد مذہب بھی نہیں ہوگا، وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچے گا، بڑے گناہ سے بھی بچے گا، اور شک و شبہات سے بھی بچے گا، شہوت سے بھی بچے گا، اور غیر کی طرف اتفاق سے بچے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ حضرت احمد الحواری کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل، یعنی اتباع سنت یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جو عمل نہیں کرتا ہے اس کا ہر عمل باطل ہے، اس کا ہر عمل باطل ہے۔ اور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے۔ اب اگر کسی کو متقی پرہیزگار اللہ کا محبوب بندہ ولی کامل بننا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر نہ عمل کر کے صرف ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء و اتباع، وہ میرے آقا کی اقتداء و اتباع ہے۔ اس لیے اب اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے آقا کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اللہ تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو اس کو میرے آقا کا دامن تھامنا ہوگا، میرے آقا کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آج تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، میں ولی ہوں، اور ان کی زندگی کو جب دیکھا جائے اور ان کے طور و طریقے کو دیکھا جائے، ان کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھا جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ دور دور تک کہیں بھی سنت سے
دور دور تک سنت سے ان کا رشتہ خالی نظر آتا ہے۔ آج کے لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا اور میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا کہ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے لوگ رنگ برنگ کا کپڑا پہننا شروع کر دیا، یعنی اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے، ولی بتانے کے لیے، ولی دکھانے کے لیے کہ میں ولی ہوں، دنیا والے جانے، اور اس کا اظہار جو ہے رنگ برنگ کپڑوں سے کر رہے ہیں۔ کبھی ہرا کپڑا پہن کر نکلتے ہیں تو کبھی لال کپڑا پہن کر نکلتے ہیں تو کبھی پیلا کپڑا پہن کر نکلتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے جھوٹے پیروں نے اپنی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ولی ہوں، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر، سنت مبارکہ کو چھوڑ کر ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا رشتہ ذرا بھی میرے آقا سے جا کر نہیں جڑتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک عارف باللہ کا قول نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں، ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے، اگر تو کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے، لیکن وہ عملاً اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کو چھوڑتا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ محبت باطل ہے، اور یہ اس کی کرامت نہیں، استدراج ہے۔ یعنی اس عارف باصفا کے قول سے یہ چیز واضح ہو گیا کہ تم کبھی دھوکے میں مت آنا کہ کوئی ہوا پر اڑ رہا ہے تو یہ ولی ہی ہوگا، کوئی آگ کو کھا رہا ہے تو یہ ولی ہی ہوگا، کوئی پانی پر چل رہا ہے تو یہ ولی ہوگا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، جو ولی کامل ہوگا، وہ نہ فرض کو چھوڑے گا نہ سنت کو چھوڑے گا۔ اگر جو فرض کو چھوڑتا ہے یا سنت کو چھوڑتا ہے اور وہ ہوا پر اڑتا ہے، آگ کو کھاتا ہے، پانی پر چلتا ہے، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ اس کی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ استدراج ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جہاں ایک عاشق صادق باعمل عالم لاسانی فقیہ با کمال محدث لاجواب خطیب بے مثال ادیب گہنے مشق شاعر ہیں، وہی آپ با کرامت ولی بھی، یعنی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ با کرامت ولی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر پل کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزار دیا۔ آپ نے
کبھی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، آپ نے کبھی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ سنت پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ پاکستان تشریف لے گئے تبلیغ اسلام کے لیے، تو وہاں پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا قیام ان کے ایک عزیز شوکت حسن صاحب کے یہاں تھا۔ اب جب آپ ان کے مکان پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ناشتے کا کچھ انتظام تھا جس میں انگریزی طرز کے ٹیبل لگے تھے، یعنی اس صاحب خانہ نے جس نے ناشتے کا انتظام کیا تھا اس نے انگریزی طرز پر ٹیبل لگایا تھا، جیسے آج میز اور کرسی ہوتی ہے، یہ ایک انگریزی طرز ہے، انگریزی طرز ہے کہ کھانے کے لیے میز اور کرسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ نے دیکھا کہ انگریزی طرز کے ٹیبل لگے تھے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں پاؤں پھیلا کر کھانا تناول نہیں کروں گا، میں پاؤں پھیلا کر کھانا تناول نہیں کروں گا، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اور ایک پاؤں کو توڑ کر ایک پاؤں کو کھڑا کر کے کھانا کھایا جائے، کھانا تناول فرمایا جائے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، وہاں پر بہت ہی کافی بھیڑ ہے اور لوگوں کی نظریں آپ پر جمی ہوئی ہے، کیونکہ آج عادت کے معمول کے مطابق انتظام نہیں ہے۔ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ہیں اور سنت رسول کے مطابق آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، مگر آج تو صاحب خانہ نے جس نے ناشتے کا انتظام کیا تھا اس نے انگریزی طرز پر ٹیبل لگا دیا۔ اب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت کا ولی کامل آخر کیسے کھانا تناول فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کرسی پر اس طریقے سے بیٹھے کہ جیسے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، یعنی ایک پیر کو توڑ کر اور ایک پیر کو کھڑا کر کے آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اب وہاں پر دیکھنے والوں کی نظریں دنگ رہ گئی، کیونکہ آپ نے سنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ انتظام کرنے والے کا دل ٹوٹنے دیا، بلکہ اس کے دل کو بھی خوش کر دیا اور اپنے آقا کی بھی سنت پر عمل کر لیا۔ جب ایسا آپ نے کیا تو میرے مسلمان بھائیوں، حاضرین یعنی جو وہاں پر موجود تھے، زوردار نعرہ بریلی کا تقوی زندہ باد سے گونج پڑا، یعنی وہاں کے لوگوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور وہ یہ نعرہ لگایا کہ بریلی کا تقوی زندہ۔
یہ میرے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات کہ آپ نے کبھی بھی سنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کبھی بھی آپ نے سنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے دیا کہ تم کبھی کسی کا منہ دیکھ کر یا کسی کی وجہ سے سنت کو کبھی مت چھوڑنا، بلکہ سنت پر تم عمل کرو گے تو ثواب بھی پاؤ گے، اور جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، ایک سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق گناہ پر گناہ کرنے لگے، لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں، ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہو جائے، ایسے فتنوں کے دور میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک سنت پر اگر کسی نے عمل کر لیا، اتنا بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ آج وہی دور ہے کہ فتنوں کا بازار بہت ہی تیزی کے ساتھ گرم ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج تم اپنے آقا کی کسی بھی سنت پر عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، میرے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے، کتنی سنتوں کو زندہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بھول چکے تھے، آپ نے اس پر عمل کر کے لوگوں کو درس دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سنت مبارکہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے مت چھوڑو، بلکہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے فتاویٰ میں کشف الغمہ کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب کوئی صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی مسلمان نے، کسی انسان نے ایک مرتبہ کہا اپنی زبان سے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قربان جاؤ اللہ کے فضل و کرم پر کہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ علی محمد تو وہ 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
ہر لمحہ جو ہے آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے رہتے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور تاج الشریعہ ہر دم پڑھتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بھی اس عمل کو اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو، اللہ کا فضل و کرم ہم سب کو حاصل ہو. اب میرے مسلمان بھائیوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ تو بیداری کے عالم میں پڑھتے ہی پڑھتے تھے. میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہمیشہ چلتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے رہتے تھے. اور یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ دیکھنے والی نظروں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک سفر پر تھے اور آپ کے ساتھ میں حضرت حافظ و قاری محمد صادق حسین فرماتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ کی خدمت کے لیے میں مامور تھا، یعنی آپ خدمت کے لیے وہاں پر موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میری نگاہ حضور تاج الشریعہ کی ہتھیلیوں پر پڑی. میں ایک لمحے کے لیے تھرا گیا. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت پریشان ہوئے. آپ تو گہری نیند میں سو رہے تھے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ گہری نیند میں سو رہے تھے اور دیکھنے والی نظروں نے کیا دیکھا کہ انگلیاں حرکت میں ہیں. حضرت حافظ و قاری محمد صادق حسین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں. آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں. حضرت حافظ و قاری محمد صادق حسین ایک لمحے کے لیے تھرا گئے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ گہری نیند میں سو رہے تھے. آپ گہری نیند میں سو رہے تھے اور آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی. گویا آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، یعنی جیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے انگلیوں پر گن گن کر، اسی طریقے سے آپ کی انگلیاں ہل رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ گہری نیند میں سو رہے تھے پھر بھی آپ تسبیح پڑھ رہے تھے. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا، اس لمحے تک چلتا رہا جب تک آپ بیدار نہیں ہو گئے. جب تک آپ بیدار نہیں ہو گئے تب تک آپ کی انگلیاں حرکت کرتی رہی. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات.
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ ورد کرتے رہتے تھے. ہر لمحہ جو ہے درود، اللہ کا ذکر، دلائل الخیرات، قرآن مجید کی تلاوت. آپ کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو ہے ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا. ذکر الہی سے کوئی بھی لمحہ آپ کا خالی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں یہ درود شریف جو بہت ہی چھوٹا بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، مگر اپنے اندر نیکیوں کا خزانہ رکھتا ہے. آپ اس کو ضرور یاد کر لیں کہ تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس درود شریف کا ورد کرتے رہے. درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نماز سے بے حد محبت کرتے تھے. آپ نماز سے بے حد محبت کرتے تھے. سفر میں ہوں یا حضر میں، نماز کے وقت میں پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسرے کام کاج میں مصروف عمل ہوتے. آپ سفر میں ہوں یا اپنے گھر میں یا کہیں پر قیام آپ کا ہو، آپ ہر کام سے پہلے نماز کو مقدم رکھتے تھے. یعنی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے آپ نماز ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی کام آپ کرتے تھے. سفر چاہے جیسا بھی ہو، جہاز سے ہو یا ٹرین سے یا گاڑی سے، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کی ادائیگی کے لیے بے چین ہو جاتے تھے. کہیں پر بھی آپ کا سفر ہو، آپ کہیں پر بھی موجود ہوں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، اگر آپ ہوائی جہاز کے اندر موجود ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ ٹرین کے اندر موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ گاڑی کے اندر موجود ہیں اور آپ سفر پر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ بالکل بے چین ہو جایا کرتے تھے. یہ آپ کی نماز سے محبت ہے. اور صرف اپنی ذات کے لیے یہ نہیں تھی، بلکہ آپ سختی کے ساتھ لوگوں کو نماز کی تاکید بھی کیا کرتے تھے. آپ کے دلوں میں تو نماز رچی بسی ہی تھی، مگر آپ لوگوں کو بھی نماز کی تاکید برابر سختی کے ساتھ کیا کرتے تھے. مولانا شہاب الدین رضوی کا بیان ہے کہ اکثر حضرت مجھ کو حکم فرماتے کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھوں گا. ایئرپورٹ ہو یا اسٹیشن، نماز کو کبھی قضا نہیں ہوتی. یعنی آپ مولانا شہاب الدین رضوی یہ بتاتے ہیں کہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ ایئرپورٹ پر ہو یا اسٹیشن پر، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ فوراً حکم دیتے کہ مصلی بچھاؤ، مجھ کو نماز ادا کرنی ہے. اور پھر آگے مولانا شہاب الدین رضوی فرماتے ہیں، مجھے خوب یاد ہے کہ 1991 عیسوی سے 2006 تک تقریباً 15 سال تک میں نے حضرت کے ساتھ پورے ملک کا سفر کیا، مگر نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ
مولانا شہاب الدین رضوی نے 15 سال تقریباً سفر کیا ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خدا کی بندگی یوں کرو گی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یوں اس کی بندگی کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث پاک نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ نماز اس خیال سے ادا کی جائے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز موجود ہو کہ میں خدا کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس طریقے سے کھڑا ہو نماز کے لیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اب اس حدیث پاک کی تصویر دیکھنا ہو، یعنی بالکل حدیث پاک کے فرمان کے مطابق کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی عبادت و ریاضت میں دیکھی جا سکتی ہے. جب آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے، دنیا و ما فیہا یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر خالق کے کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے. جب آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے، دنیا کی تمام چیزوں کو آپ بھول جایا کرتے تھے. آپ کا جسم تو مصلی پر ہوتا تھا، مگر آپ اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا کی عبادت میں بالکل آپ مگن ہوتے تھے. آپ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو میرے مسلمان بھائیوں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ دوران علاج شدید بیماری میں حضرت نے تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھی. ہم اور آپ کو ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم اور آپ نماز کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ دوران علاج شدید بیماری میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، اور صرف فرائض ہی نہیں بلکہ سنت بھی کھڑے ہو کر آپ ادا کرتے تھے. کبھی کبھی کمزوریوں کی وجہ سے کھڑے ہونے میں دقت ہو جاتی تھی تو یوسف اختر ہلکا سا سہارا دے دیا کرتے تھے تو آپ پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں میرے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات کہ آپ نے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بیماری کے عالم میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، اور صرف فرض ہی نہیں بلکہ سنت بھی کھڑے ہو کر آپ ادا کرتے رہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا وصال 6 ذی-قعدہ 1439 ہجری مطابق 20 جولائی 2018 کو جمعہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب جو ہے آپ کا وصال ہوا.
یعنی ادھر مؤذن نے اذان مکمل کی، آپ نے اذان کا جواب دیا، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو آپ بار بار لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کے آخری لمحات میں یہ دیکھا گیا کہ آپ کی زبان سے اللہ اللہ برابر نکلتا رہا، اور جب آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہوئی تو اس کلمے پر ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔